بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلوز۔ آج ہم تحصیلدار کا پاسٹ پیپر جو 2001 میں آیا تھا اس کا کوشچن نمبر 6 ڈسکس کریں گے، جس میں ہم پلینی میٹر کو دیکھیں گے۔ تو پلینی میٹر کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایریا آف 2 ڈائمینشنل شیپ اس کو میجر کرتے ہیں۔ جیسے سرکل ہے، یہ 2D شیپ ہے، ریکٹینگل ہے، کرو ہے، اسکوائر ہے، صحیح ہے۔ ان کا جب ہم ایریا معلوم کرتے ہیں، ایریا میجر کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، پلینی میٹر یوز کرتے ہیں۔ اور اس میں کہا ہے کہ پلینی میٹر ورکس بائی یوزنگ اے پوائنٹر دیٹ ٹریسز اراؤنڈ دا باؤنڈری آف دا شیپ اینڈ ویل۔ جو بھی چیز کو ہم جب پلینی میٹر سے ان 2D شیپ کو میجر کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس طرح جیسے یہ پیج ہے، اس کی باؤنڈری ہے، جیسے اسکوائر ہے یا ریکٹینگل ہے، اس کی باؤنڈری پہ میں اسے لے جاؤں گا، اس طرح لے جا کے نا یہ باؤنڈریز پہ اس طرح میجر کروں گا، صحیح ہے۔ یہ پلینی میٹر کو اس طرح لے جاؤں گا، صحیح ہے، اسی شیپ کے باؤنڈری پہ سارے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک جب ایسے میں اس کو لے جاؤں گا تو خود بخود میجر کرے گا 2D شیپ کو، صحیح ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ کون سا کوشچن، کنکورڈنس۔ کنکورڈنس بیسیکلی کیا ہوتی ہے، ایک الفابیٹیکل انڈیکس ہوتی ہے، صحیح۔ کسی بھی بک میں جو پرنسپل ورڈز ہے، اس اس بک میں جو پرنسپل ورڈ ہے اس ورڈ کے لیے جب ہم اس کے معنی، اس کے کانٹیکس کو جو آتھر نے اس لحاظ سے یوز کیے، تو ہم جب اس کو انالائز کرتے ہیں پرنسپل ٹرمز کو جو آتھر نے اپنے بک میں استعمال کیے، تو اس کے لیے ہم یہ کنکورڈنس استعمال کرتے ہیں، یہ کنکورڈنس ہمیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ورڈز، ٹرمز یا جو بھی لینگویجز ہے، انڈیکس ہے، صحیح ہے، اس کو ہم جب انالائز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کنکورڈنس استعمال کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوشچن نمبر 8 میں کیا کہا ہے کہ واٹ از دا موسٹ پوائزنس اسنیک۔ پوائزنس اسنیک کون سا ہے؟ تو سب سے ان لینڈ ٹیپین، یہ موسٹ پوائزنس اسنیک ہے، صحیح ہے، دنیا میں، جو کہ سب سے وینیمس خطرناک اسنیک ہے دنیا میں، صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ کوشچن نمبر 9 میں ہم سے کیا پوچھے، ایکسپلین دی ٹرم بیلنس آف پاور۔ بیلنس آف پاور کس چیز کو کہتے ہیں کہ ملکوں کے درمیان، ایک سے زیادہ ملکوں کے درمیان جب بھی پاور کے جو طاقت کی توازن کو برقرار رکھتے ہیں تو ہم کیا یوز کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا بیلنس آف پاور استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں بیلنس آف پاور جو ملک، مختلف ممالک، خاص طور پر جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کلیشز میں ہوتے ہیں، تو جیسے وہ پاکستان اور انڈیا، تو یہ کیا کرتے، مختلف قسم، جیسے بم بنا دے، ایٹم بم بنا دیا یا کوئی اور ویپن اگر ایک ملک بنائے تو دوسرے بھی بناتے تاکہ یہ بیلنس آف پاور رہے، ایک ملک دوسرے ملک پہ ایگریشن نہ کرے۔ جیسے الائنسز کے طور پہ بھی یہ لوگ بنا سکتے ہیں، ٹریٹیز کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، اس طرح اسٹریٹجک مینیور کرتے ہیں، صحیح، مختلف قسم کے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو دو ملکوں کے درمیان جو کہ رائیول ہوتی ہے، صحیح۔ اس کے علاوہ کوشچن نمبر 10 میں کیا کہے، who discovered the law of floating bodies۔ لا آف فلوٹنگ بوڈیز کو ارشمیدس پرنسپل، جو کہ ہم نے FSC میں بھی پڑھا تھا، انہوں نے ایک گریک میتھمیٹیشین تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، لا آف پرنسپل فلوٹنگ بوڈیز کو ڈسکور کیا تھا، صحیح۔ اس میں کیا تھا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہر باڈی، کوئی بھی باڈی ویٹ میس ہو، تو وہ جب پانی میں آتی ہے تو پانی کی لیول اوپر چلی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو بائنس فورس ہے، فلوئڈ ہمیشہ جو ہے ایک بوائنس فورس جو ہے اس باڈی پہ لگاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتے ہیں، جب بھی ہم کسی بھی باڈی کو پانی میں امرس کرتے ہیں تو اگر اس باڈی کی ویٹ جو ہے، وہ جو فلوئڈ اس نے ڈسپلیس کیا ہے، اگر اس کے برابر ہوگا یا اس جو ڈسپلیس فلوئڈ اس سے کم ہوگا اس کا ویٹ، اس باڈی کا، تو وہ کیا کرے گا، وہ فلوٹ کرے گا، صحیح۔ جیسے یہ کشتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر یہ فلوٹ کرتی ہے۔ اگر اس باڈی کی ویٹ اس جو ڈسپلیسڈ فلوئڈ ہے اس سے زیادہ ہوگا، صحیح ہے، تو کیا ہوگا، وہ باڈی جو ہے نا ڈرون کرے گا، ڈوب جائے گا پانی میں۔ تو یہ سمپل ارشمیدس پرنسپل ہے کہ جو بھی باڈی ہم پانی میں امرس کرتے ہیں، پانی میں چھوڑتے ہیں، اگر اس کی ویٹ اس ڈسپلیس فلوئڈ، جو فلوئڈ اس نے ڈسپلیس کیا اس سے کم ہوگا یا اس کے برابر ہوگا تو وہ فلوٹ کرے گا، اگر اس باڈی کا ویٹ اس ڈسپلیس فلوئڈ سے زیادہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا، ڈوب جائے گا۔
تو اسی طرح کیونکہ جو بھی باڈی ہم پانی میں اس کو رکھتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں فلوئڈ جو ایک فورس لگاتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں بوائنس فورس کہتے ہیں صحیح. تو یہ کیا کہتے ہیں لیجنڈ کیا کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو لیجنڈ ایک اسٹوری ہے جیسے ہی میڈ دس ریسکیو وائل immersed in a bath and realized that the water level rose. جیسے یہ اس ٹب میں باتھ میں جب اندر آتے نہاتے وقت تو وہ پانی کیا ہوتے ہے کہ اوپر آ جاتی اور سائڈوں سے بہنا شروع کرتے. تو اس کو پھر یہ پرنسپل پھر یہ سوچتا ہے پھر یہ ڈسکور کرتے اسی ارشمیدس پرنسپل کو صحیح. ایس انٹر لیڈنگ ہم ٹو انڈرسٹینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین دا والیوم آف ڈسپلیس فلوئڈ. جب یہ پانی میں ہے تو فلوئڈ ڈسپلیس ہو گیا وہ سائڈوں سے بہنا شروع ہو گیا جو باتھ ٹب تھے اینڈ دا آبجیکٹس ویٹ صحیح. یہ ریلیشن شپ کس کے بارے میں وہ جو یہ آبجیکٹ اس کی باڈی تھا اس کا ویٹ اور ڈسپلیس فلوئڈ کی ویٹ صحیح ہے. تو وچ از نون ایز ارشمیدس پرنسپل.